ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس اور پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، اور آج میں آپ حضرات کو وہ اعمال، وہ کام بتاؤں گا کہ جن کے کرنے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزے کے اندر کراہت آتی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ تمام لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں، نہ جانے کون سی بات ان کے اندر ایسی ہو جس کے تعلق سے آپ پریشان ہو، جس کو لے کر آپ بھی اس کو جاننا چاہ رہے ہوں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز اقرباؤں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اس کے تعلق سے کوئی بات کرنی ہے، تو آپ تمام لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ چیزیں جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزے کے اندر کوئی کراہت آتی ہے، ان میں پہلی چیز ہے مسواک کرنا، دوسری چیز ہے سر میں تیل لگانا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے سر میں تیل لگا لیں تو کیا روزے کے اندر کوئی کراہت آئے گی؟ تو آپ حضرات یاد رکھیں کہ روزے کے اندر کوئی کراہت سر میں تیل لگانے سے نہیں آتی ہے۔ تیسری چیز ہے آنکھوں میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا۔ آنکھ کے اندر کوئی بیماری ہے تو آپ دوا کا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کو سرما لگانے کی عادت ہے تو آپ سرما لگا سکتے ہیں۔ روزے کے اندر کوئی کراہت اس میں نہیں آئے گی۔ نمبر 4، خوشبو کو سونگھنا۔ نمبر 5، گرمی یا شدت پیاس کی وجہ سے غسل کر لینا۔ مثلا رمضان کے مہینے میں آپ کو تیز گرمی لگ رہی ہے اور پھر اس گرمی کی وجہ سے آپ کو جو ہے پیاس کی شدت ہو رہی ہے، اب آپ پانی تو نہیں پی سکتے ہیں چونکہ روزے کی حالت میں ہیں۔ آپ اگر اس حالت میں غسل کر رہے ہیں اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو اس سے کوئی کراہت آپ کے روزے کے اندر نہیں ہوگی۔ چھٹی چیز ہے کسی قسم کا انجیکشن لگوانا۔ انجیکشن لگوانے سے بھی آپ کے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ 7ویں چیز ہے حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلے جانا۔ مثلا دھواں آنکھ سے نکل رہا تھا، وہ آپ کے حلق میں چلا گیا، یا گرد و غبار چلی گئی، یا کوئی مکھی وغیرہ آپ کے حلق کے اندر چلی گئی، تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے روزے کے اندر کراہت نہیں آئے گی۔ 8ویں چیز ہے کان میں بلا ارادہ پانی چلے جانا۔ 9ویں چیز ہے خود بخود قے آ جانا، یعنی الٹی کا ہو جانا، لیکن یاد رہے یہ الٹی خود بخود ہوئی ہو، اس کو جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو۔ اور 10ویں چیز ہے سوتے ہوئے ناپاکی کی حالت میں ہو جانا، احتلام کا ہو جانا، اس سے بھی روزے کے اندر کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ اور 11ویں چیز ہے اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور اس نے صبح صادق یعنی سحری کے ختم ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا ہے، اور اسی حالت میں اس نے سحری کھا لی، پھر روزہ رکھ لیا، روزے کی نیت کر لی، تو اب اس کے روزے کے اندر اس ناپاکی کی وجہ سے کوئی خلل نہیں پڑے گا، نہ ہی روزے کے اندر کوئی کراہت آئے گی۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اور 12ویں چیز ہے کہ اگر کوئی شوہر ایسا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے، جب بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، یا کوئی نوکر ایسا ہے کہ اس کو اپنے مالک کے غصے کا اندیشہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب گھر کے اندر کھانا بنا رہی ہے اور اس کو اپنے شوہر کے خوف ہے کہ میرے سے اگر کھانے کے اندر مرچ زیادہ ہو گئی یا نمک زیادہ ڈل گیا تو شاید شوہر مجھ کو میرے اوپر ظلم و زیادتی کرے، اسی طرح کوئی نوکر ہے اس کو اپنے مالک کا اس طرح کا خوف ہو، تو وہ لوگ اس سالن کو چکھ کر تھوک سکتے ہیں، یعنی پہلے چکھ لیں، یہ معلوم کر لیں، پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر مرچ نمک کی کیا تاثیر ہے، اس تاثیر کو دیکھ لینے کے بعد، پتہ کر لینے کے بعد تھوک دیں۔ اس کام کے کرنے سے روزے کے اندر کوئی کراہت نہیں آئے گی، لیکن یاد رہے اس کے اندر ایک چیز شرط ہے کہ شوہر کو اپنے بیوی کو اپنے شوہر کا خوف ہو یا کسی نوکر کو اپنے مالک کا خوف ہو۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جن کے کرنے سے آپ کے روزے کے اندر کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی اور آنے والے تمام رمضان المبارک کے روزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔